السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پہ راضی خوش ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم ہے شاہد بیٹی اینڈ یو آر واچنگ شاہد بیٹی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ پنجاب یونیورسٹی کے بی ایس فرسٹ اینڈ بی ایس ففتھ سیمیسٹر کے جو ایڈمیشن ہیں وہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے فیز 2 کے ایڈمیشن۔ پہلے جو ایڈمیشنز ہوئے تھے وہ فیز 1 کے ہوئے تھے، اب جو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں یہ اوپن میرٹ پہ ہو رہے ہیں اور یہ فیز 2 کے ہو رہے ہیں۔ اور ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 16 سپتمبر ہے اور یہ آج سے جو ہے وہ شروع ہے، یعنی ان کا پورٹل جو ہے وہ اوپن ہے۔ تو ایسے تمام سٹوڈنٹس جن کا پہلے فیز میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا یا ان کو پتہ نہیں چلا تھا، تو یہ فیز 2 کے جو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، وہ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ اس میں جو سٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے بی ایس کے فرسٹ سیمیسٹر میں ایڈمیشن لینا ہے تو ان کے لیے تو انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ مسٹ ہے، لیکن ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے بی ایس کے ففتھ سیمیسٹر میں ایڈمیشن لینا ہے ان کے لیے جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ساری ڈیٹیل آپ کو پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گی، انٹری ٹیسٹ کی مل جاتی ہے اور ایڈمیشنز کی بھی جو ہے وہ جو کرائٹیریا ہے جو میرٹ بنتا ہے وہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ ہے۔ کچھ میں بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہوں۔ اگر فردر کوئی چیز آپ جاننا چاہیں تو آپ ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ سیکشن اس میں میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو یہ ہے جی فیز 2 کے ایڈمیشن ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں 2 ہیں جی، اس میں یہ اوپر جو آ رہی ہے نا یہ بیسیکلی جو ان کے انٹری ٹیسٹ ہونے ہیں۔ تو ایڈمیشن کے جو انٹری ٹیسٹ ہیں وہ جنہوں نے ففتھ سیمیسٹر میں نہیں، جنہوں نے فرسٹ سیمیسٹر میں ایڈمیشن لینا ہے، یعنی ایف اے ایف ایس سی آئی کام کے بعد، تو ففتھ سیمیسٹر میں جو ایڈمیشن لیں گے ان کے لیے انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ساری تفصیل ہے۔ اگر آپ نے ایڈمیشن لینا پری انجینئرنگ کا، پری میڈیکل کا، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کا، آئی سی ایس وغیرہ، یہ سارے کامرس وغیرہ، تو ان کے یہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے کچھ چیزیں ہیں جن کا جاننا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھیں۔ یہاں پہ ایڈمیشن ٹیسٹ کا سلیبس بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا اور اپلائی کرنے کا طریقہ، اس کی جو ایڈمیشن ٹیسٹ کی جو فی ہے، جو پروسیس فیس جس کو کہا جاتا ہے، وہ 200 روپیز ہے، اور یہ ساری جو ہے نا یہ آپ کے سامنے جو ہے نا آ رہی ہے، یہ لنک ہے، اس کے اوپر کلک کر کے آپ مزید جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں جی اوپن میرٹ کے اوپر، اور یہ ففتھ اور فرسٹ سیمیسٹر میں ہو رہے ہیں فیز 2 کے ایڈمیشنز۔ تو اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے یہ ہے ففتھ سیمیسٹر، جس کو انہوں نے کہا جی ریپلیسمنٹ آف ایم اے ایم ایس سی، اور یہ فرسٹ سیمیسٹر ہے۔ فرسٹ سیمیسٹر میں تو وہ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیں گے جن کے ابھی جو ہے رزلٹس آئے ہیں اور جن کا ایف اے ایف ایس سی آئی کام جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو وہ فرسٹ سیمیسٹر میں ایڈمیشن لیں گے اور ان کے لیے انٹری ٹیسٹ ضروری ہے۔ اور ففتھ سیمیسٹر میں وہ ایڈمیشن لیں گے جن کا جو ہے نا وہ ایسوسیٹ ڈگری آرٹس سائنس کامرس یا پرانا بی اے بی ایس سی جو تھا وہ ففتھ سیمیسٹر میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ تو یہ ان کے ڈسپلنز ہیں، یہ ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ ساری تفصیل جو ہے نا یہاں پہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ دیکھ لیں۔ جیسے یہاں پہ یہ انفارمیشن میڈیا اسٹڈیز ہے، بزنس ہے، ایجوکیشن ہے، اور اس میں فرسٹ اور ففتھ سیمیسٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری تفصیل جو ہے یہ ان کی آپ کو میں اسکرین پہ شو کر رہا ہوں، یہ سارے ڈپارٹمنٹس، اور ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ڈسپلن ہیں جن میں وہ فرسٹ سیمیسٹر میں ایڈمیشن آفر کر رہے ہیں آفٹر ایف اے ایف ایس سی، اور جن میں وہ ففتھ سیمیسٹر میں ایڈمیشن آفر کر رہے ہیں آفٹر بی اے بی ایس سی یا بی کام، تو یہ سارے ہیں۔ اس میں جہلم کیمپس جو ہے وہ بھی ہے، اور اس میں گجرانوالہ جو کیمپس ہے وہ بھی ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں۔ یہ ان کے جو سیل نمبرز ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اگر کسی سلسلے میں آپ کو کوئی مدد چاہیے ہو تو آپ وہ بھی ان سے لے سکتے ہیں۔ تو انٹری ٹیسٹ جو ہے نا وہ ایف اے کے بعد جو ایڈمیشن لیں گے ان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس میں کچھ جو ہے نا وہ رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، جنہوں نے ایڈمیشن لینا ہے بی ایس کے ففتھ سیمیسٹر میں، تو وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو ساری تفصیلات ہیں
یہ فرسٹ سیمیسٹر والوں کے لیے اور ففتھ سیمیسٹر والوں کے لیے ہیں جنہوں نے ایڈمیشن لینا ہے. تو فرسٹ سیمیسٹر والے جو ہیں نا وہ تو اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں، لیکن ففتھ سیمیسٹر والے جو ہیں کیونکہ یہ موسٹلی ان میں اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں، تو ان کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اس کا پتہ نہیں ہے، تو ان کو میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں اس میں جو ہے نا اگر آپ نے بی اے کیا ہوا ہے، بی ایس کیا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے، بی ایس سی کیا ہوا ہے یا بی کام کیا ہوا ہے، تو آپ ایلیجیبل ہیں جی بی ایس کے ففتھ سیمیسٹر میں ایڈمیشن لینے کے. اور یہ پنجاب یونیورسٹی میں آن کیمپس جو ہے وہ کلاسز ہوں گی، ریگولر بیسس پہ ہوں گی، اور یہ مارننگ ایوننگ ہوتی ہیں. اس میں ریپلیکا کلاسز بھی ہوتی ہیں، سیلف سپورٹنگ جس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے کہ اگر تو آپ ایڈمیشن لیتے ہیں نا 5ویں سیمیسٹر میں اور آپ اپلائی کرتے ہیں مارننگ میں، یعنی مارننگ میں آپ کی کلاسز ہوں، مارننگ شفٹ میں آپ کا ایڈمیشن ہو، مارننگ پروگرام میں، تو اس کے لیے آپ کی جو ایج ہے وہ 26 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ایج جو ہے نا وہ 26 ایئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نون میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا ریپلیکا میں یا سیلف سپورٹنگ میں لیتے ہیں تو اس کے لیے ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ اس میں ایج ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. ایج صرف ان کے لیے ریکوائرڈ ہے جن کا مارننگ میں ایڈمیشن ہوگا. تو یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہی کچھ جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے مارننگ میں ایڈمیشن لینا ہے تو پھر تو آپ کی جو ایج ہے وہ 26 سال ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ سیلف سپورٹنگ میں لیتے ہیں، ریپلیکا میں لیتے ہیں، تو پھر ایج کی جو ہے وہ ضرورت ہے، ایج لمٹ جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. تو دوسری یہ بات ہے کہ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جن کا جو ہے وہ بی اے، بی ایس سی یا بی کام پارٹ 1 کلیئر ہے اور پارٹ 2 کے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی تک رزلٹس بھی نہیں آئے ہیں، تو وہ بھی ایڈمیشن لینے کے ایلیجیبل ہیں پارٹ 1 کی بیسس کے اوپر. لیکن ان کو ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا اور اس میں یہی کلیم ہوگا کہ آپ پارٹ 2 جو ہے نا وہ کلیئر کر جائیں گے، اور جو ہی پارٹ 2 کا رزلٹ آئے گا آپ یونیورسٹی کو جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ رزلٹ کارڈ پرووائڈ کریں گے. اور اگر آپ وہ پرووائڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا جو رزلٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گا، اور فردر آپ کی جو فیسز ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی آپ کو واپس نہ کریں. تو لہٰذا اگر آپ اس کنڈیشن پہ ایڈمیشن لیتے ہیں پارٹ 1 کی کنڈیشن پہ کہ پارٹ 2 کا میرا بھی رزلٹ نہیں آیا ہے، تو اس سلسلے میں مزید آپ یونیورسٹی سے جو ہے وہ کنسلٹ کر لیجئے گا، کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے نا وہ ہو جائے، لیکن جب رزلٹ آئے تو پھر پارٹ 2 جو ہے اس میں کوئی کمپارٹمنٹ آ جائے، یہ آ جائے، اور آپ اپنی فیسیں بھی جمع کروا چکے ہوں گے، کیونکہ سیمیسٹر کی اور ایڈمیشن کی فیس جو 60-70 ہزار کے قریب بنتی ہے، تو پھر وہ آپ کو واپس بھی نہ ملے تو پھر یہ بڑا جو ہے نا وہ عجیب سی بات ہوگی. تو پہلے آپ اس سلسلے میں یونیورسٹی سے جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے کنسلٹ کر لیجئے گا کہ اگر میں کلیئر نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا پھر میری فیس جو ہے مجھے ریفنڈ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. تو اگر تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، کیونکہ پاس اور فیل کا تو ابھی آپ کو پتہ نہیں نہ چلے گا، وہ تو رزلٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ فردر جو ہے وہ پروسیس کیجئے گا. تو یہ 2 ایک شرطیں ہیں. اس کو مزید بھی آپ تفصیل سے یہ جو پیج ہے اس کو آپ پڑھ لیں، اور پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے گا. اس کے علاوہ اگر کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو یا کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا، میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا. شاہد بٹی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.